سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے ہر شے آ گئی بہار و مستی میں، تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا تو سبحان۔ حضرت حلیمہ نے کم سے کم اتنا تو کہا ہوگا، تیرے صدقے وہ میری جند جان سونیا، تیرے صدقے وہ میری جند جان سونیا، کر تیرے تو جند قربان سونیا، بس تیوں میرا دین تے ایمان سونیا، کر تیرے تو جند قربان سونیا۔ اج میرے یہاں نصیبہ نل کہندی یہ مجال، میں تے گودی وچ چکے آئے آمنہ دلال، میں تے گودی وچ چکے آئے آمنہ دلال، بس ایغو میرا دین تے ایمان سونیا، کرا تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ حضرت حلیمہ کیا کہتی ہیں حضور کو مخاطب کر کے، سونیا اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول، قسمت لے آئی، اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول، میرے سونیا تو میرے نال ہس کے تے بول، غیر گئیاں ہون اما نو پہچان سونیا، کر تیرے اتوں جند قربان سونیا، غیر گئیاں ہون اما نو پہچان سونیا، کر تیرے اتوں جند قربان سونیا، سونا ایندے نالوں دنیا تے لال کوئی نہ، سونا ایندے نالوں دنیا تے لال کوئی نہ، ود ایندے نالوں جگ اتے بال کوئی نہ، بنیا تیرے لئی سارا جہان سونیا، کرا تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جیسے دستور کے مطابق ہم ساری دائیاں جمع ہو کے شہر کو چلتی، بچوں کو تلاش کرتی اور اپنا اپنا بچہ لے کے واپس آ جاتی۔ جس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کافی ساری تھی میری سہیلیاں، ہم نے کہا چلو مکہ کو چلتی ہیں، بچہ لے کے آتی ہیں، ان کی خدمت کریں گی، جو کچھ ملے گا اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلے گا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری دوسری ساری سہیلیاں مجھ سے مال کے لحاظ سے تگڑی تھیں، ان کی سواریاں بھی اچھی تھیں، مالی پوزیشن بھی ان کی اچھی تھی، میں ان سب میں غریب اور میں ان سب میں کمزور، میری سواری بھی کمزور، میں آپ بھی کمزور۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک بچہ میں نے ان سے پہلے اور بھی لیا ہوا تھا، میں نے وہ بچہ لیا اور بچہ لینے کے لیے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چل دی۔ آپ فرماتی ہیں ہم نے سفر شروع کر دیا، ہمارا سفر شروع ہو گیا، میری سہیلیاں مجھ سے آگے نکل جاتی، میں اپنی سواری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی، میرے ساتھ کی میرا انتظار کرتی، یہ سفر چلتا رہا، جہاں رات ہو جاتی ہم پڑاؤ کرتی، رات کو جب پڑاؤ کرتی تو میری چھاتی میں دودھ نہ تھا، بچے کو پوری غذا نہیں ملتی تھی، اس
اس لیے وہ بچہ روتا پریشان ہوتا، میں بھی جاگتی، میرے ساتھ کی بھی میرے بچے کا شور سن کے وہ بھی پریشان ہو جاتی، میرے ساتھ کی مجھ سے پریشان ہوئی، تنگ ہوئی میرے سفر کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال یہ سفر ہمارا طے ہو گیا، ہم مکہ کے اندر پہنچ گئی، مکہ کے اندر پہنچ گئی، اور میرے ساتھ والیوں نے کہا کہ حلیمہ تیری وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف دیکھنی پڑی، تیری وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی دیکھنی پڑی، اے حلیمہ ایسا کرنا، ہم جب بچہ لے لیں گی تو ہم چلی جائیں گی، تو جب بچہ لے تو آہستہ آہستہ آ جانا، اس واسطے کہ تیرا اور ہمارا ساتھ نہیں بنتا، تیری وجہ سے ہمیں بڑا رکنا پڑتا ہے، ہمیں تنگ ہونا پڑتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم چلی جانا، میں آہستہ آہستہ اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پھیل گئی ہم مکہ میں بچہ تلاش کرنے کے لیے، وہ دائیاں بھی پھیل گئیں بچہ تلاش کرنے کے لیے، بچہ ڈھونڈتے ہوئے وہ دائیاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں۔ حضرت آمنہ کے گھر کا پتہ چلا کہ یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان دائیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا آمنہ کے بچہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آمنہ اس کا والد بھی زندہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ والد تو زندہ نہیں ہے، والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ ان دائیوں نے کہا اتنے 2 سال کی محنت تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کچھ خرچہ ملے، کچھ پیسے ملے، اس محنت کا ہمیں کچھ نتیجہ بھی ملے۔ جس بچے کا باپ ہی زندہ نہیں، اس کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے حضور کو نہ لیا، واپس ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے جب دیکھا کہ دائیاں آئیں اور واپس ہو گئیں اور یتیم کہہ کے چلی گئی، حضرت آمنہ پریشان ہوئی کہ یا اللہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت بچہ یا اللہ کسی کا نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے اتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا، لیکن یا اللہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ زندہ نہیں ہے، اے میرے پروردگار اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا تو کوئی میرے خوبصورت بیٹے کو یتیمی کا تانا نہ دیتا، آج یتیم کہہ کے اس کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئیں، میرے بچے کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ یہ یتیم ہے، مگر تقدیر مسکرا کے کہہ رہی ہے، اللہ پاک کا فیصلے، اللہ پاک کی تقدیر کہہ رہی ہے نانا آمنہ تو پریشان نہ ہو، یہ یتیم نہیں، یہ تو یتیموں کا سہارا بنے گا، یہ یتیم نہیں، یہ تو یتیموں کا سہارا بنے گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اس کو تو اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گئے ہیں، اس کو علیحدہ کر دیا ہے، تعلقات توڑ لی ہیں اس سے، تو اس کے رب نے اللہ پاک نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پیارے پیغمبر یہ کافر آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے نانا، اے میرے نبی تو وہ وقت یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو یتیم تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تو وہ یاد کر جب تو پیدا ہوا تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اتنے اونچے مقام تک پھر بھی پہنچا دیا۔
ہم نے تجھے جب اس وقت نہ چھوڑا، ہم آپ کو اس وقت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت آمنہ پریشان ہوئی، میرا بچہ یتیم ہے، اگر عبداللہ زندہ ہوتا تو اپنے بچے سے کتنا خوش ہوتا اور چیزیں لا کے دیتا، کھلونے لا کے دیتا اور گود میں لے کے باہر کھلاتا، کھلونے لا کے دیتا اور خوش ہوتا۔ جب باہر کھلاتا تو میں راضی ہوتی، جیسے ماں راضی ہوتی ہے۔ باپ بچوں سے پیار کرے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا تو کھلونے لا کے دیتا، مگر تقدیر مسکرا کے کہہ رہی آمنہ تو پریشان نہ ہو، اسے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ اسے سیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تیرے بیٹے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اشارہ کرے گا چاند کی طرف تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کرے گا درختوں کی طرف تو چل کے قدموں میں آ جائیں گے۔ تو پریشان نہ ہو، تیرے بچے کو اگر سیر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں عرشوں پہ بلا کے جنت کی سیر کرا دوں گا، تو پریشان نہ ہو۔ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بیٹا تیرا ہے، مگر اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج میرا ہوگا۔ یہ بڑی شانوں والا بچہ بنے گا، یہ ایسا عظیم بچہ بنے گا، یہ بیٹھے گا تو زمین کو پستیاں مل جائیں گی، یہ اٹھے گا تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں گی، یہ بولے گا تو میرا قرآن بن جائے گا۔ یہ ایسا عظیم بچہ ہے، اس کا ادنا غلام بلال چلے گا زمین پہ، اس کے قدموں کی آواز جنت کی بہاروں میں جائے گی۔ آپ کی شان تو ہوگی ہی ہوگی، آپ کے غلام کا بھی حال یہ ہوگا، آپ کی خدمت گزاروں کا حال یہ ہوگا، چلے گا زمین پہ آواز جنت کے اندر پہنچے گی۔ حضرت آمنہ واپس ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سب نے بچے لے لیے، سب نے بچے لے لیے، مجھے نہ ملا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے حلیمہ کہتی ہیں میں بھی آئی تھی پہلے مگر میں نے بھی نہ لیا، میں نے بھی اس لیے نہ لیا کہ یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، میں بھی چلی گئی۔ اور جب سب کو مل گئے، سب کو بچے مل گئے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن سے کہا، میرا خامن بھی میرے ساتھ تھا، میں نے کہا اپنے خامن سے کہ بہت بری بات ہے، سب کو تو بچے مل گئے مگر مجھے نہ ملا، میں خالی ہاتھ جاؤں تو بے عزتی کی بات ہے، بہتر یہ ہے کہ میں اسی بچے کو لے جاؤں جو یتیم ہے، اسی کو لے جاؤں تاکہ خالی تو نہ لوٹوں۔ میرے خامد نے کہا کہ لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں اسی میں برکت عطا فرما دے، اسی میں برکت عطا فرما دے۔ میں واپس دوبارہ چلی گئی۔ یوں بھی آتا ہے، ایسے زیادہ بات تو ایسے ہی ہے، لیکن یوں بھی آتا ہے کہ پہلی ہی دفعہ آئی حضرت حلیمہ اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ کون ہے؟ کہ میں دائی ہوں، بچہ لینے آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولتے ہی پہلے ہی کہہ دیا کہ ہے تو صحیح مگر یتیم ہے، بعد میں مجھے تانا نہ دینا، اس سے پہلے کہ تو مجھے کہے کہ میں نہیں لے جاتی، میں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں کہ یہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کوئی بات نہیں آمنہ، دکھاؤ تو صحیح اپنا بچہ کیسا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آنکھوں دیکھا حال بتلاتی ہیں، انہوں نے جو ہمارے نبی کی برکتیں دیکھی، ہمارے نبی کی جو شان دیکھی، وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہیں۔ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے، سارا حال بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے نبی کتنی شانوں والے، ہمارے نبی کتنی عظمتوں والے۔ ابھی تو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی تو ہمارے نبی پیدا ہی ہوئے ہیں کہ کسریٰ کے محل کے کنارے 14 مینارے گر گئے۔ کسریٰ کے بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے علماء کو، یہودیوں وہاں کے جاننے والوں کو بلایا، ان جاننے والوں کو بلا کے پوچھنے لگے کہ بتاؤ
باعث یہ معاملہ کیا ہے؟ 14 مینارے کیوں گر گئے؟ ہمارا آتش گدا کیوں بجھ گیا؟ تو بتانے والوں نے، خواب کی تعبیر دینے والوں نے بتلایا، ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے جو ان سارے کی ساری حکومتوں کو توڑ کے، ان سارے کی ساری باطل حکومتوں کو ختم کر کے ان سارے علاقوں پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ 14 میناریں نہیں، یہ 14 مینار نہیں گرے، یہ 14 بڑی بڑی حکومتیں ٹوٹ گئی ہیں۔ خواب کی تعبیر دینے والوں نے بتلایا کسریٰ کے بادشاہ کو، یہ جو 14 مینار جو گرے ہیں نا، یہ 14 مینار نہیں، ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے جو بڑی بڑی 14 طاقتوں کو توڑ کر وہاں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اب آگ کی پوجا نہیں، اب ان ایوانوں میں اب آگ کی پوجا نہیں، بلکہ اب ان ایوانوں میں کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سارے نبیوں کے سردار نبی، محترم نبی تشریف لائے، اللہ پاک نے حالات ایسے بنا دیے اور برکتیں آپ کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اندر گئی، میں نے کہا دکھاؤ تو صحیح آمنہ، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آپ کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا باریک سا، میں دیکھتی ہوں کیا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک اس کپڑے سے باہر کو نکل رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی، اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے دیکھا نہیں۔ دیکھتی کہاں سے؟ اس لیے کہ ایسا خوبصورت بچہ اللہ پاک نے آج تک بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بچہ ہے جس کی دھوم مچ گئی تھی پورے علاقے میں، دھوم مچی تو فرشتوں نے بھی کہا یا اللہ، جب دھوم مچی تو فرشتوں نے بھی کہا یا اللہ اس بچے کی زیارت ہمیں بھی کرا دے، یا اللہ ہمیں بھی اجازت دے کہ تیرے لال نبی کو ہم بھی سلامی پیش کر کے آئیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اجازت دے اس بچے کی زیارت کر کے آئیں، ہم بھی مبارکباد دے کے آئیں، ہم بھی سلام کر کے آئیں جس کے سر پہ تو نے ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ اللہ پاک نے بھیج دیا فرشتوں کو، جبرائیل کی سرداری میں بھیج دیا فرشتوں کو، آ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے بھی سلامی دے رہے ہیں۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے تھے، جب تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے کہا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا، عبد المطلب نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شہر پھرے مگر ایسا بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تبصرہ کر رہے ہیں، ارے دنیا والو تم نے شہروں کے بچے دیکھے ہوں گے، میں نے ساری دنیا کے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ اجازت لے کر آئے، میرے نبی کو فرشتے کہہ رہے ہیں سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس فرشتے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے
آنے سے ہر شے آ گئی بہار و مستی میں۔ اپنے نبی علیہ السلام کے آنے سے اللہ پاک نے حالات بہتر بنا دیے۔ جب نبوت ملی وہ تو ملی ہی، لیکن اللہ نے آپ کے آنے سے ہی حالات بدل دیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام کو لیا، میں نے حضور پاک علیہ السلام کو چوما، سینے سے لگایا، اپنی گود میں لیا۔ آپ فرماتی ہیں دنیا والوں آنکھوں دیکھا حال جو میرے ساتھ گزری وہ بتا رہی ہوں۔ تھکی ہوئی تھی، جسم ٹوٹا ہوا تھا، انتہائی تھکاوٹ تھی جسم میں، اور غربت تھی انتہائی۔ میری اونٹنے کے نیچے دودھ نہ تھا، اس لیے جو میں پیتی تو میری چھاتی میں دودھ آتا۔ میں بھی کمزور، میری سواری بھی کمزور، تھکی ہوئی تھکی ماندہ۔ میں حضور پاک علیہ السلام کو جب میں نے لیا، اللہ پاک کی قسم جیسے ہی حضور کا جسم میرے ساتھ لگا میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کا آپ کے لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا تھا، آپ کا لعاب ایسا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی برکتیں ایسی تھیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب یہ معاملہ ہوا کہ میری تھکاوٹ ختم ہو گئی، میرے جسم میں جان آ گئی، میری چھاتی میں دودھ اتر آیا، ساری کمزوری دور ہو گئی، جسم میرا تازہ ہو گیا، جسم میرا دماغ حشاش بشاش ہو گیا۔ جب یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا تو میں سمجھ گئی اللہ پاک نے بڑی قسمتوں والا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ پاک کی ذات نے بڑی قسمتوں والا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کا جب آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ایک تو بتانا اور ہوتا ہے، اپنے ساتھ معاملہ جب یہ پیش آیا کہ تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی، جسم میں جان بھی آ گئی، اور دودھ بھی اتر آیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، اللہ پاک نے اتنی قیمتی چیز میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ حضرت حلیمہ نے اس وقت کیا کہا ہوگا وہ تو وہی جانتی ہے، اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، وہ کتنی خوش ہوئی ہوگی۔ جس کی غربت دور ہو جائے، جس کی تکلیف دور ہو جائے، جس کی بیماریاں دور ہو جائیں، جس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، یکدم جسم میں جان آ جائے تو وہ کتنی خوش ہوئی ہوگی، یہ تو اسی کا دل جانتا ہے۔ جو کیا کچھ کہا ہوگا حضرت حلیمہ نے یہ معاملہ دیکھ کے، مگر شعر کہتا ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کم سے کم حضرت حلیمہ نے یہ سارا معاملہ دیکھ دیکھ کے جھوم کے کہا ہوگا تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا، کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے تو جو کچھ کہا ہوگا وہ تو وہی جانتی ہیں، مگر شاعر کہتا ہے مگر مجھے اتنا تو پتا ہے حضرت حلیمہ نے کم سے کم اتنا تو کہا ہوگا تیرے صدقے وہ میری جند جان سونیا، تیرے صدقے وہ میری جند جان سونیا، کر تیرے تو جند قربان سونیا، بس تیوں میرا دین تے ایمان سونیا، کر تیرے تو جند قربان سونیا۔ یہ کہا ہوگا کیونکہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اور جھوم کے کہتی ہیں تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، اج میرے یہاں نصیبہ نل کہندی یہ مجال، جو میرے مقدر ہیں، میرے جو نصیب ہیں، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اج میرے یہاں نصیبہ نل کہندی یہ مجال، میں تے گودی وچ چکے آئے آمنہ دلال، میں تے گودی وچ چکے آئے آمنہ دلال، بس ایغو میرا دین تے ایمان سونیا، کرا تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ حضرت حلیمہ کیا کہتی ہیں حضور کو مخاطب کر کے، سونیا اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول، قسمت لے آئی،
اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول میرے سونیا تو میرے نال ہس کے تے بول غیر گئیاں ہون اما نو پہچان سونیا کر تیرے اتو جند قربان سونیا غیر گئیاں ہون اما نو پہچان سونیا کر تیرے اتو جند قربان سونیا۔ ہمارے نبی نے پھر اما کو پہچانا، ایسا پہچانا اپنے نبی علیہ السلام نے اس رضائی ماں کی اتنی قدر کی ہے۔ جنگ کا موقع ہے اور حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس موقع پہ میری رضائی ماں آ رہی ہے، حضرت حلیمہ آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی مبارک چادر اتاری، ماں کے لیے بچھا دی اور ماں کو بٹھایا، گفتگو کرتے رہے کافی دیر تک۔ جب آپ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون تھی جس کا آپ نے اتنا احترام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، میں نے تمہیں دکھانا تھا کہ اپنی ماؤں کا اس طرح احترام کرنا ہوگا۔ کتنا احترام کیا حضور نے اپنی ماں رضائی ماں کا۔ تو یہ اپنے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں غیر گئیاں ہون اما نو پہچان سونیا کر تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ سونا ایندے ہو اور کیا کہا سونا ایندے نالو دنیا تے لال کوئی نہ، سونا ایندے نالو دنیا تے لال کوئی نہ، ود ایندے نالو جگ اتے بال کوئی نہ، بنیا تیرے لئی سارا جہان سونیا کرا تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ حضرت حلیمہ نے یہ کچھ کہا ہوگا اور خوش ہوئی ہوں گی، اللہ پاک کی ذات نے اتنی قیمتی چیز میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ حضرت حلیمہ خوش ہو کے باہر آئی، خامد نے پوچھا کہ حلیمہ کچھ ملا کہ نہ ملا؟ آپ نے فرمایا پیارے خامد کچھ نہیں، اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت حلیمہ حضور پاک علیہ السلام کو لے کے باہر آئی، اونٹنی پہ بیٹھی لے کے پیچھے، اونٹنی کو چلا، خامد آگے بیٹھا ہے، چلانا چاہا تو وہ نہیں چل رہی، وہ نہیں چلی۔ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ یہ اس لیے نہیں چل رہی کہ یہ بچہ بڑی شانوں والا ہے، اس کو تیری پیٹھ ہو رہی ہے، جب تک اسے آگے نہیں بٹھایا جائے گا، جب کہ اس کو عزت نہیں دی جائے گی، یہ اونٹنی چلے گی نہیں۔ ایسا کرو کہ تم اس کو گودی میں لو، اس کو بچے کو بھی سنبھالو، اونٹنی کو بھی چلاؤ تو پھر چلے گی۔ جب جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام کو آگے بٹھایا اور اونٹنی کو اب جو چلایا تو اب وہ اونٹنی نہیں بلکہ تیز گام بن گئی۔ میرے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے پہلے اس اونٹنی کی نسبت حلیمہ کی طرف تھی، اب اس اونٹنی کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دنیا والوں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، حضور کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی یہ بھی بڑی چیز ہے۔ یہ نسبت بھی جتنا مرضی بندہ گنہگار ہو، جتنا مرضی بندہ گنہگار ہو، لیکن اس کی نسبت حضور سے ہے، یہ نسبت بھی اس کو ایک نہ ایک دن جنت کے اندر لے جا کے رہے گی۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت حلیمہ کی اپنوں اونٹنے کی نسبت جب حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہو گئی، وہی اونٹنے کمزور جس کے پاؤں نہیں چلتے تھے، اللہ پاک نے جاندار بنا دی، شاندار بنا دی، اور دودھ بھی اتر آیا۔ خامد نے بھی اس کا سیر ہو کے دودھ پیا اور حضرت حلیمہ نے بھی دودھ پیا، دودھ بھی آ گیا اونٹنے کے تھنوں میں، جاندار بھی ہو گئی، موٹی تازہ بھی ہو گئی، تیز رفتار بھی ہو گئی، اور حضرت
حلیمہ فرماتی ہیں میری سہیلیاں تو مجھ سے پہلے ہی جا چکی تھیں، میں نے تو آہستہ آہستہ آنا تھا، پتہ نہیں میرے کتنے دن آنے تھے لگنے تھے گھر کی واپسی تک، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بٹھایا تو وہ اونٹنی تیز گام بن گئی۔ اب میرا بھی سفر شروع ہے، میں بھی خوش، میرا قامت بھی خوش ہے، ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بڑی قسمتوں والا بچہ ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے، ہماری قسمت جاگ گئی ہے۔ تیز رفتاری کے ساتھ میری اونٹنی جا رہی ہے، میری سہیلیاں جو مجھ سے پہلے کا آگے آگے نکل چکی تھیں، میں نے تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے قریب آ گئی، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ میری سہیلیاں مڑ کے دیکھ رہی ہیں کہ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہنے لگی کہ یہ کون نظر، یہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری نے کہا کہ حلیمہ لگ رہی ہے، تیسری نے کہا حلیمہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سواری تو ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتی، اس کی سواری ہمارے تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کی سواری کا تو پاؤں نہیں پڑتا، یہ دوڑ کیسے رہی ہے۔ مگر جیسے ہی حلیمہ قریب آنے لگی تو ماننا پڑا کہ یہ حلیمہ ہی ہے۔ دائیوں نے کہا حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، کس طرح تیری سواری دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، کیا تو نے سواری بدل لی ہے، کیا تو نے اور اونٹنی لے لی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا میری سہیلیو سواری نہیں سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا ہے میری سہیلیوں۔ پہلے اونٹنے کی نسبت میری طرف تھی مگر آج اس اونٹنے کی نسبت اس معصوم بچے کی طرف ہو گئی ہے۔ مجھے اللہ پاک نے جو یہ بچہ عطا فرمایا ہے یہ سارے کی ساری برکتیں اس کی وجہ سے ہیں۔ دائیوں نے کہا حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ذرا یہ بچہ تو دکھا کون سا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا یہ وہی بچہ ہے جسے تم یتیم کہہ کے چھوڑ آئی تھی۔ اچھا حلیمہ دکھا تو صحیح۔ شاعر کے دائیوں نے کہا دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا بال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا بال، اکھیاں مازاغل بسر۔ حضرت حلیمہ نے روک کے سواری دکھایا کہ یہ بچہ ہے، یہ سارے کی ساری یہ برکتیں اس بچے کی ہیں۔ اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال۔ ابھی تک تو ان دائیوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ دائیاں تو باہر سے ہی مڑ کر آ گئی تھیں یہ بات سنتے ہی کہ یہ یتیم ہے۔ انہوں نے آگے جا کے تو بچہ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو دروازے سے ہی واپس آ گئی تھی کہ اس یتیم کو دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، جس کی خدمت سے ملنا ہی کچھ نہیں۔ اب جب دیکھا تو مد اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال، لکدا پھردا چن اسمانی، لکدا پھردا چن اسمانی وے کے حسن و جمال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا بال۔ اے حلیمہ تیری ڈانچی سی کمزور بڑی کہ میں ہو گئی ہے شاہ زہر بڑی، تو لنگ گئی ہے اسی رہ گئیاں، تو لنگ گئی ہے اسی رہ گئیاں، تینوں تک تک سوچ دی رہ گئیاں، جدوں دا سوار حسین آیا، جدوں دا سوار حسین آیا، تیری وکھری ہو گئی چال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا بال، اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے میری سہیلیو تسی چایا نا اے یتیم جوہا، تسی چایا نا اے یتیم جہاں، پر رب دی اے تقسیم جہاں، آیا بہت سوار آئے بہت سوار جگیران دے، تسی چالے بچے امیران دے، تسی چالے بچے امیران دے، حشر تائیں ہو نہیں سکدا کوئی میرے مقدر
مقدران نال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیں سونا بال اکھیاں مازاغ البصر واللیل دے گھنگرے وال۔ حضرت حلیمہ نے دوسرا شاعر کہتا ہے کہ نانا حلیمہ نے یوں کہا ہوگا، اے میری سہیلیوں اپنے اپنے مقدران دی ہوندی یہ گل، اپنے اپنے مقدران دی ہوندی یہ گل، آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، جڑی ڈاچی نہ چل سک دی سی وی قدم، عرش دے شاہ سواران دے کم آ گئی۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اتنی برکتوں والا بنایا، اتنی شانوں والا بنایا۔ آپ کی یہ برکتیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جو انہوں نے خود دیکھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لے آئی اور میرے گھر میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں کی، اتنی برکتیں، میرے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں۔ قحط کا زمانہ تھا مگر میری بکریاں باہر جاتی تو سیر ہو کے آتی، میرے گھر میں دودھ ہی دودھ ہو گیا، میں آپ بھی پیتی، میں اوروں کو بھی پلاتی، میرا گھر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ حضرت حلیمہ کے گھر ایسا بچہ آیا ہے، اس کی برکت سے حضرت حلیمہ کو بھاگ لگ گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کے آتی ہیں، دودھ بھی وافر مقدار میں ان کے گھر میں ملتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو کہتے کہ وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تاکہ جیسے ان کی بکریاں سیر ہو کے آتی ہیں ہماری بکریاں بھی سیر ہو کر آئیں۔ مگر جب چرتی وہاں نتیجہ پھر بھی وہی ہوتا، حضرت حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کے آتی، اوروں کی بکریاں اسی طرح خالی واپس لوٹتی۔ ارے دنیا والوں یہ چراگاہ کی بات نہیں تھی، یہ تو سارے کی ساری برکتیں ہمارے نبی کی تھیں، سارے کی ساری برکتیں ہمارے نبی کی تھیں۔ ہمارے نبی اتنی شانوں والے، آپ کی یہ برکتیں، ابھی تو نبوت نہیں ملی۔ آپ کی رضائی بہن شیما کہتی ہیں، رضائی بہن شیما کہتی ہیں جب ذرا بڑے ہوئے میرے بھائی تو میں گود میں کھلاتے کھلاتے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے میں حضور کو باہر بھی لے جاتی، تو میں کیا دیکھتی، جدھر بھی میں ہوتی حضور کی وجہ سے بادل بھی اسی طرف آ کے مجھے بھی سایہ کرتے اور میرے بھائی کے لیے بھی سایہ کرتے۔ جدھر کو میں جاتی حضور کی برکت سے بادل جہاں بھی جس طرف بھی میرے بھائی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی بادل آ جاتے، سایہ کرتے، میری گود میں ہوتے حضور تو ہم پہ سایہ ہوتا، بادل ہمارے لیے سایہ کرتے۔ تو یہ تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب اپنے دادا کے پاس آئے تو بیمار ہو گئے حضور۔ ایک دفعہ میرے نبی کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں تو عبد المطلب نے کہا کہ کون سا دارو یا دوائی استعمال کیا جائے کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درست ہو جائیں۔ بتانے والوں نے بتایا کہ ایک یہودیوں کا عالم ہے وہ دم کرتا ہے، بتانے والوں نے بتایا یہودیوں کا ایک عالم ہے وہ دم کرتا ہے، اگر اس پہ دم کرا لو تو یہ آنکھوں کی لالی ختم ہو جائے گی، یہ آنکھیں جو دکھنے کو آئی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے گیا، اس عالم کے پاس لے گیا، اس نے جب دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیکھ کے کہنے لگا اے عبد المطلب اگر اس کی آنکھوں کو ٹھیک کرنا ہوگا تو اس کا علاج اسی کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب سے کہا اس یہودی نے اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک کرنی ہوں گی تو اس کا علاج یہی موجود ہے، میرے دم سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا کہ کیسے؟ اس عالم دین نے کہا اس بچے کا لعاب لے کے اس کی آنکھوں میں لگانا تیرا کام ہوگا، اس کو شفا دینا میرے رب کا کام ہوگا۔
انہی کا لعاب لیکن کی آنکھوں میں لگا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے حضور کا لعاب ہی آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور اس یہودی نے کہا کہ عبدالمطلب یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پہ اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ تو ہمارے نبی ایسے تھے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا احترام کرنا ہے، اپنے نبی کی مبارک زندگی کو اپنانا ہے، اپنے نبی کی سنتوں کو، آپ کی اداؤں کو اپنانا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کا ایک طریقہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم جب اپنائیں گے اپنے نبی کے طریقوں کو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے، اور اگر ہم ایسے محبوب نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اوروں کی سی شکل و صورت بنائیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر ہمارے لیے وہ فیصلے ہوں گے جن سے ہم پریشان ہوں گے، اور جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے اللہ خوش ہوگا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو پھر ایسے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے آئیں گے جن کے لیے ہمارے لیے خوشیاں آئیں گی۔ تو ساری کی ساری خوشیاں اور سکون اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب